ڈگے ہوئے بت نو پھڑ کے دوبارہ کھڑا کیتا، آ کے بیٹھے ہو پھر ڈگ پیا، پھر کھڑا کیتا، آ کے جے بیٹھے نے تیسری مرتبہ ڈگ پیا، ہن پھر کھڑا کر کے تے عثمان بن حویرث نے 3 شعر پڑھ کے تے بت نو مخاطب کیتا، اوے پترو بعد آ جا، ایک کم نہ کرو، ادھر دیکھو، ادھر سونا بھی تو دیکھو تاکہ توجہ تقسیم نہ ہوئے۔ عثمان بن حویرث بت نو کہندا ہے ایا صنم العید الذی صفت حولہ صنادید وفد من بعد وقربی، شعر پڑھ کے بت نو کہندا ہے اے ساڈے معبود، لوگ دور و دراز تو تیرے 4 چفیرے عقیدت نہ بیٹھے ہوئے نے، حلقہ بنا کے تو ڈگ پہ کی یہ تینو تنکس مقلوبا فما ذاک کلنا، تو منہ دے بل ڈگ پہ ہیں کی یہ تینو کلنا سانو دس، ازاک شیئن ام تنکس للاوی، کسے شہر نے تینو تکلیف دیتی ہے یا کھیڑنے پہ یا کوئی کھیل کھیلنے، فَإِن كَانَ مِن ذَنْبٍ أَسَانَا فَإِنَّنَا نَبُوَّ بِإِقْرَارٍ وَنَلْوِي عَنِ الذَّنْبِ۔ اور پجاری نے عثمان بن حویرث نے اس بت نو مخاطب ہو کے کیا، اگر کسی ساڑھے گناہ دی وجہ تو ناراض ہو کے انج کرنے، جے کسی ساڑھی نافرمانی گناہ تو نفرت کر کے انج کرنے تو اسی گناہ تو باز آئے، اسی معافی مانگنے ہیں، آئندہ گناہ نہیں کر دے تو کھلو نہ اٹھ کے۔ موتبر کتب تاریخ وچ او واقعہ جس صبح حضور دی ولادت ہوئی ہے یہ اس صبح دی گل ہے، بت وچ آواز آئی، بت کہندہ ہے تردہ لمولود انارت بنورہی جمیع فجاج الارض بشرق والغربی، بت جو بھی اسی وزن دے شعر آئے جس وزن عثمان بن حویرث نے پڑھے، بت چوں آواز آئی کہ آج جڑا صبح بچہ پیدا ہو گیا ہے نا، او دے نور نے کائنات دے سارے رستے جگمگا دیتے، مشرق وچ بھی تے مغرب وچ بھی، خرت الاوسان لہو ترعا ورعدت قلوب ملوک الارض ترعا من الرعب، بت چو واضح کلا میں ہی نہیں ڈگیا، روح زمین تے جننے بت خانے سانا جو سارے ہیں دے بت منہ دے بل ڈگ پینے، تو کہندہ صرف بت ہی نہیں ڈگے، ساری دنیا دے بادشاہاں دے دل ہل گئے نے آج۔ نار جمیع الفرس باخت وازلمت وقد بات شاہ الفرس فی آزم الکربی، بت کہندہ جڑی صدیاں تو فارس وچ آتش کدیاں دی اگ بال دی سی نا، اگ دے پجاری جڑی اگ دی پوجا کر دے سن، او اگ اج بجھ گئی ہے، اس اگ دے بدھ جانے دی وجہ تو جڑا شاہ فارس ہے نا کسرا پرویز، بت دس دے اج رات اس بادشاہ نو فکر نال نیند نہیں آئی، فَيَا لَكُسَيْ اِرْجِعُوا عَنْ دَلَالِكُمْ وَحُبُّ إِلَى الْسَلَامِ وَالْمَنْدِلِ الرَّحِبِ، اے قصی دی اولاد گمرائی تو واپس آ جاؤ، اسلام دی اور راہ اختیار کرو جڑی بڑی وسیع اور بڑی بہترین ہے۔ اے مطلب دیو شیر دا، حیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، وہ
وہ تو ہو کے بولیا تسی حضور دے غلام ہو کیوں نہیں بول دے ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا حسن یوسف تو جلوہ ہے تیرے حسن خزانے کا اور محبوب نہ غم کرنا سر حشر تم مت کا اور دنیا تے ہر بندہ غمگین ہے غم خواہ کسی قسم دا ہوئے ایسا بندہ شاید لبیاں بھی نہ لبے جنہوں غم کوئی نہ ہوئے بڑیاں بڑیاں فیکٹریاں ٹینریاں جائیداداں ملکیتاں مارکیٹاں منڈیاں پلاٹاں مارکیٹاں دے مالک پھول کے ویکھو نہ دے غم بھی اس طرح دے نہیں غم ضرور ہے پاہمیں کسی قسم دا ہوئے ہر بندہ غمگین ہے صحابہ پوچھے حضور تو انہوں کو غم ہے تو کی جواب دیتا فرمایا وغمی لعجل امتی میں نے اپنی امت دا غم ہے محبوب نا غم کرنا سر حشر تم مت کا کیوں محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا اور باقاعدہ حدیث پاک میں جدی وضاحت ہے حضرت سلمان فارسی راوین رضی اللہ عنہ کہ جبریل امین حضور دی بارگاہ چاہے اللہ کریم دا سلام پیش کیتا حبیب کریم فرماندے نے جبریل اللہ کریم نے حضرت ابراہیم نو خلیل بنایا جناب موسیٰ نو کلیم بنایا جناب عیسیٰ نو روح بنایا جناب آدم نو صفی بنایا اللہ نے مینو کی بنایا جبریل امین رب العالمین دی بارگاہ جا کے حبیب کریم دی الفاظ بات درائی اللہ کریم فرمایا جبریل پھر جاؤ جا کے ساڑھا سلام بھی آکھو تے پیغام بھی آکھو کتنی عظیم بارگاہ رسول پاک دی جتے اللہ کریم دا سلام بار بار آئے سبحان اللہ جبریل امین اللہ کریم دی بارگاہ جا کے الفاظ دورائے جواب لے کے پھر دوبارہ آئے آکے عرض کیتا جی اللہ کریم پھر سلام فرماندے تے اللہ کریم ارشاد فرماندے کی ارشاد فرماندے اے او حدیث قدسی دی عبارت میں برکت واسطے پڑھ کے سنان لگا جو کتب حدیث وچ موجود ہے مذکور ہے توجہ فرمائیو فرمایا پیارے ان کنتو اتخذتو ابراہیم خلیلا فقد اتخذتو من قبل حبیبا وان کنتو کلمتو موسیٰ فی الارض تکلیما فقد کلمتو فی السماء وان کنتو خلقتو عیسیٰ من روح القدس فقد خلقتو اسمک من قبل خلق بی سنہ ولقد وطیت فی السماء موتعا لم یتوحدن قبلکا ولقد یتوحدن بعدکا وان کنتو استفیتو آدم فقد ختمتو بکل انبیاء وما خلقتو خلقا اکرم لی منک ذل عرشی فی القیامہ علیکم ممدود تاج الحمد على راسك معقول وكنست اسمك مع اسمي فلا اذكر في موضع حتى تذكر معي ولقد خلقت الدنيا واهلها لأعرفهم كرامتك ومنزلتك انت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ رب العالمین دی طرف یہ الفاظ آئے حدیث قدسی دے طور تھے ایسے الفاظ جدے سنن دا بھی ثواب ہے سنان دا بھی ثواب ہے ساری دنیا دیاں بولیاں زبانہ الفاظ تلفظ ایک پاس ہے جو اللہ رسول دی طرف وہ الفاظ ہیں وہ سب تو زیادہ برکت والے او ماحول او محفل او مجمع او کیفیت او لمحے جو گزرن انتہائی برکت والے جتے او گفتگو سنائی جائے جو اللہ کریم دا فرمان ہے یا رب دے محبوب دا فرمان ہے
توجہ فرمایا پیارے جی اساں ابراہیم نو خلیل بنایا تے انہاں نو خلیل بنانے تو پہلے تانوں اپنا حبیب قرار دے چکے جے اساں موسیٰ نال کلام کیتا ہے تے اس ویلے موسیٰ کتھے سن زمین تے ماشاءاللہ چہریاں دی توجہ بھی دس دی کہ گلاں دل چ اتر دیاں اور ماشاءاللہ سپیکر دی آواز بھی بالکل صحیح ہے بڑے دنوں بعد صحیح سپیکر ملے سچی گل ایکو انہاں کھول دینے لوکاں دے کان پھٹ دینے کچھ پتہ نہیں چلدا کی ہو رہا ہے مقصد تے سننا تے سمجھنا تے سمجھانا ہوندا ہے پچھلے سال دی ریکارڈنگ سنی وہ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ پیارے جے اساں موسیٰ نال کلام کیتا ہے تے اس ویلے موسیٰ زمین تے سن تے جدوں تواڈے نال کلام کیتا ہے تانوں بلا کے سامنے عرش تے بٹھا کے کلام کیتا ہے جے عیسیٰ نو روح قدس تو پیدا کیتا ہے تے تواڈے نور نو مخلوق دی تخلیق تو 2000 سال پہلے پیدا کیتا ہے جے آدم نو صفی بنایا تے تانوں ختم نبوت دا تاجدار بنایا تواڈے تو زیادہ عزت والا کسی نو پیدا ہی نہیں کیتا سارے عرش دے اوپر تواڈے قدم اوتھے پہنچے نے جتے نہ کو تواڈے تو پہلے آئے تے نہ کو تواڈے تو بعد آئے گا ساڈے عرش دا سایہ قیامت نو تواڈے سر تے ممدود ہوے اے تے اس شعر دی وضاحت ہو رہی ہے تقریر شروع کرنی ہے جی ساڈے عرش دا سایہ حبیب تواڈے سر دے اوتے ممدود ہوے گا یہ تو دو شاندار باتاں سماعت فرماؤ حشر دا دن ہونا ہے نا سارے اوتھے حاضر ہونے حشر دا معنی جمع ہونا کی معنی محشر دا معنی جمع ہونے کی جگہ اس میں ظرف دسی گیا محشر دا معنی جمع ہونے کی جگہ حاشرین دا معنی جمع کرنے والے حضور فرماتے نے میرے کئی نام نے آپ فرماتے ہیں ایک میرا نام ہے انا الحاشر میں حاشر ہوں حاشر دا خود معنی کی دسیا اللہ دی یحشر الناس علی قدمیہ میں حاشر ہوں کہ قیامت نو ساری مخلوق خدا میرے قدموں میں جمع ہوئے گی یہ بخاری شریف چ لفظ ہے کل مخلوق میرے قدموں تے جمع ہوئے اس رسول دے قدم کڈی شان والے اور جڑا بھی آپ دا ایک نمبر امتی خوش نصیب ہے کنا خوش ہوئے گا کہ ساری مخلوق نے جدے قدموں اٹھنے وہ ساڑھے آقا کریم نے جدے قدم ایڈی شان والے نے وہ دے سر دی سرداری دا کون اندازہ کر سکتا ہے فرمایا حشر والے دن نہ کسی صاحبان دا سایہ نہ درخت دا سایہ نہ کسی کند دا نہ پہاڑ دا کوئی چھان نہیں ہونی صرف اللہ دی عرش دی چھاؤں نہیں اے اسمان عرش نہیں عرش ہو رہی عرش دا معنی تخت جڑے تخت ہوتے اللہ دی ذات جلوہ فرما ہوئے گی نا جیسا وہ دی شان دے لائق اس تخت دے تھلے جنہوں کھلون دا موقع ملے گا انہوں مدنے عرش دی چھان تھلے کھلوتے ہیں یہ بھی سن لو نالے اپنے اولاداں دی تربیت کرو جڑے موجود نے پلے بنو جڑے تھے نہیں انہوں نے سناؤ حضور فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ فرمایا 7 قسماں دے بندیاں نوں عرش دی چھاں ملنی کنیاں قسماں دے بندے بس 7 قسماں دے بندے جنہاں نوں اللہ دا عرش دا سایہ ملے گا جدن سوا نیجے تے سورج ہونا ہے تانبے دی زمین ہونی ہے شکر دوپہراں تپے سڑدے پجدے مردے سڑدے بندے پسینے ایڈے سخت جون جولائی دیاں دھوپاں نہیں چلیاں جاندیاں جون جولائی دی دھوپ ہوے دوپہر دی تے بندہ ننگی سڑک تے کھلوتا ہوے ننگے پیر کی بیجدی ہے تے جے تانبے یا لوہے دے تے تپے لوہے تے پیر رکھے تو کی ہوئے گا پیر دا حال حشر دے دن زمین سڑ کے تانبے دی ہو چکی ہوئے گی سورج شاواں نیجتے ہوئے گا نہ درخت دا سایہ نہ دیوار دا نہ کسی اور شے دا حبیب فرماتے ہیں اس ویلے 7 قسماں دے بندیاں نوں عرش دی چھاں ملے گی انہاں پاک محفلاں دا جتھے مقصد عشق و ایمان اور نسبت نو سلامت رکھنا ہے اوتھے اپنے اعمال دی درستگی اور اپنی تربیت کرنا بھی ضروری ہے جی اپنے بچیاں نو سکولاں کالجاں دی مہنگی پڑھائی پڑھا کے سمجھ دیو حق ادا کر دیتا ہے تے اے وی تے گلاں انہاں نوں سکھاؤ نا جڑیاں قبر حشر وچ عزت و آبرو دا باعث بنن ہمیشہ دی کامیابی جے سکھیا نصیب ہوے اللہ تعالی عطا فرمائے 7 قسماں دے بندیاں نوں عرش دا سایہ ملنا ہے کنے لو جلدی نہ گن لو امام عادل عدل کرنے والا حکمران دوسرا شاب الناشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جدی جوانی اللہ دی عبادت چ گزری
تیسرا ورجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا وہ بندہ جنہوں مسجداں نال محبت ہوئے، مسجداں نال محبت ہوئے۔ لفظی ترجمہ جس کا دل مساجد میں معلق ہو، معلق دا معنی دل ٹنگیا ہوئے، لٹکتا ہوئے مسجد، خود کاروبار وچے، کھیتی باڑی وچے، دفتر وچے، دکان وچے، آڑت تجارت وچے، دل مسجد وچے۔ ساڈے آقا کریم نے اپنی امت دی تربیت وچ کمی نہیں چھڈی، حق ادا کر دیتا۔ اللہ امت دی طرف حضور نو بہتر جزائے خیر عطا فرمائے، آکھو آمین۔ تیسرا بندہ جدا دل مسجد نال معلق ہوئے۔ چوتھے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وافترقا علیہ، او دو بندے جڑے آپس سے محبت کرن اللہ دی رضا واسطے، ملن تے او دی محبت تے، وچھڑن تے او دی محبت تے۔ پنجواں بندہ بڑی توجہ نال، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي خَافُ اللَّهِ۔ پوری ذہنی توجہ نہ سن، حضور فرماندے نے او بندہ جنوں دولت والی عورت، حسن و جمال والی عورت، منصب اور عہدے والی عورت، عہدے والی، منصب والی، دولت جمال مال والی عورت جنوں گناہ دی طرف بلائے، برائی دی طرف بلائے، اور وہ جوان اتھے برائی دی جگہ تے نہ کھلوے، یہ کہہ کہ اگے طور پہ انی خاف اللہ، میں نے اپنے اللہ دا خوف آندے۔ کیسے زہد شکن موقعوں دا ذکر کر کے فرمایا جن دولت بھی، اس عورت کو دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، مال جمال بھی، عہدہ بھی ہے، انہیں کسی نے بلایا برائی دی طرف، تو وہ بندہ ایک کہہ کے اگے طور پہ انی اخاف اللہ، میں نے اپنے اللہ دا خوف آندے۔ دل دیاں گہرائیاں چو دعا کرو خدا اپنے محبوب دے ذکر میلاد دا صدقہ اپنا خوف سن سب نو عطا فرمائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ کنے قسمت دے بندن ورش دا سایہ ملنے؟ 7 قسموں دے۔ یقین کرو محفل وہی مقبول اور برکت والی ہے جدے وچ گلاں بیان ہون، بیان کرنے والیاں تے سننے والے سن کے نال نال یاد کرتے جان، پھر عمل دیاں راواں بھی کھل دیاں نے، خیر و خوبی دے دروازے کھل دے نے۔ 7 قسموں دے بندے عرش دی چھاں ملنی ہے، عدل کرنے والا حکمران، او جوان جدی جوانی عبادت چ گزری، تیسرا بندہ جنوں مسیتاں نال پیار، چوتھے او دو بندے جڑے آپس سے محبت کرن تے اللہ دی رضا واسطے، ملن تے او دی محبت تے، وچھڑن تے او دی محبت تے، پنجواں او بندہ جنوں حسن و جمال، دولت، عہدے، مال و منال والی عورت برائی وال بلائے، وہ ایک کہہ کے اگے تر پہ دوڑ جائے، انی خاف اللہ، مینوں اپنے اللہ دا خوف آندا ہے۔ 6واں رجل تصدق بصدقۃ بگین، ایسا بندہ جنہیں کسی غریب یتیم مسکین تے خرچ کیتا، کسی غریب دی ضرورت پوری کیتی تے ایڈے چھپ کے خرچ کیتا کہ سجے ہاتھ نہ کیتے تے کھبے نوں پتہ نہیں چلن دیتا۔ یہ سجے تے کھبے دا مطلب ہے انہیں کسی اپنے رازدار نوں بھی نہیں دسیا کہ میں اس غریب آدمی تے خرچ کیتا ہے، تاکہ وہ دی عزت خراب نہ ہوئے، انہوں کو تانا نہ دے۔ 7واں راجل ذکر اللہ خالیا وفاتت عینا، وہ بندہ جنہیں کلیاں بہ کے تنہائی وچ اللہ کریم نو یاد کیتا تے اللہ کریم دی محبت وچ اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ اوئے اے موبائل دی لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو، بند کر دو لائٹ، توجہ۔ اے جڑے 7 قسماں دا ذکر سنیا جی، انہاں نوں کی ملے گا؟ اللہ دی عرش دا، آکھو اللہ نصیب کرے۔ پر انہاں نوں کیویں ملے گا؟ انہاں نوں عرش دے سائے تھلے تر کے جانا پے گا۔ مثلاً جتھے کھلوتے نہیں اتھوں 20 میل دور عرش دا سایہ ہے تے 20 میل تر کے اتھے پہنچن گے، پھر جا کے چھاں ملے گی۔ تے گل تے بھی بڑی ہے نا، کوئی سپے سڑدا مردا ہوئے پجدا ہوئے تے اجازت مل جے چھاں تھلے کھلو جا۔ تے ہن اپنے نبی پاک دی عزت دی گل سن، اللہ کریم فرماندا ہے ذل ورشی فی القیامہ علیک ممدود،
پیارے اور جنہوں عرش دی چھاں ملے گی نا انہوں عرش دی چھاں تلے تر کے آنا پڑے گا. اور اے مکی مدنی حبیب تو آڈی عزت ہے کہ توانوں تر کے ساڑھے عرش دے سائے تلے نہیں آنا پڑے گا. حشر دے دن جتے تسی ہو گے ساڑھے عرش دا سایہ لمبا ہو کے آپ تو آڈے سار جتے پہنچے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. انہاں نسبتاں خراج تحسین پیش کریا کرو. یہ نسبتاں دی برکت ہے کہ ساڑھے ایمان کے عقیدے سلامت ہیں. الحمدللہ علی ذالک. اللہ اکبر. اگلے لفظ پیارے تاج الحمد علی راسے کا معقود. اساں تعریفاں دا تاج ایک تیار کیتا ہے تواڈے سر واسطے. حبیب و تاج حشر نو تواڈے سر تے رکھنا ہے. تے پھر تواڈے نام نو اپنے نام نال ملا دیتے جتے ساڈا ذکر ہوتے تواڈا ذکر. جڑے الفاظ سنان واسطے میں حدیث سے کچھ شروع کی تھی وہ لفظ ہون اگے ہون لگے جی. پوری توجہ اور تیاری نال توجہ فم پیارے. وَلَقَدْ خَلَقْتُ دُنْيَا وَأَهْلَهَا لِيُعْرِفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي. یہ ترجمے تے پتہ چلنا کیڑے بندے نے اللہ کریم نے کتنی سمجھداری عطا فرمائی. رب کریم فرمایا پیارے اساں کائنات نو کیوں پیدا کیتا ہے, اساں مخلوق نو کیوں بنایا ہے. اسی دنیا اور جو کچھ دنیا وچ ہے اسی یہ سب کائنات نو پیدا کر کے تواڈی عزت و شان وکھانا چاہنے ہاں. اے او شیر دا مطلب سی نا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا, محبوب نہ غم کرنا سر حشر تمت کا. یہ محشر تو بہانہ ہے جڑے سوکھے لفظ نے مل کے کہہ دو محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے. اور سرکار کی آمد پر جو خوشیاں مناتے ہیں پائیں گے صلہ رب سے میلاد منانے کا. اور تو چوم لے قدموں کو کفور کے ہونٹوں سے. شب معراج شریف کا ذکر ہے. فرمایا جبریل دیوار دروازہ نہیں کھٹکھٹانا خلل نہ ہوئے, محبوب ہاتھ نو ہاتھ لگا کے نہیں جگانا, اپنی کفوری ہونٹان محبوب دی تلیاں تے رکھ. کفور ٹھنڈا ہوندہ ہے. اساں تے انہوں جدو پیدا کیتا ہے تے آج دی رات واسطے تیرے ہونٹان جو کفور دی تاثیر رکھی, وہ ٹھنڈے ہونٹ محبوب دی تلیاں تے مس کر, تیرے ہونٹان دی ٹھنڈک تلیاں دے ذریعے دماغ نو پہنچے گی. آپے اٹھ کے پوچھن گے کون ہے تے کدھر آئے. تو چوم لے قدموں کو کافور کے ہونٹوں سے, خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا. یہ جملہ مل کے دہرا دیو آقا تیرے آنے چھے رنگ بدلا زمانے کا. نہایت واجب الاحترام حضرت قبلہ علامہ سعیدی صاحب اور دیگر علماء فضلاء نعت خانان شیری مقال صاحبان نسبت و قسمت احباب ذوق محبت حاضرین و سامین و ناظرین و منتظبین, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم سب دا اہتمام انتظام کرنا ذکر سننا سنانا اور میرے دوست احباب برادران بھائی عمیر اور دیگر انہاں دے ساتھی اللہ کریم انہاں دی جوانی چ خیر و برکت فرمائے. اور جڑے بزرگاں نے انہاں دی سرپرستی کیتی اللہ انہاں دے بڑھاپے چ نور اور سرور نازل فرمائے. اس بستی اتے کرم و فضل فرمائے, اس مسجد یا رونقاں چ اضافہ فرمائے اور اللہ کریم اس علاقے نو اپنے حفظ و مان دے صاحبان عطا فرمائے. رب العالمین باران رحمت عطا فرمائے اور اللہ کریم محبوب دی امت نو دعا جہاننا تے خیر و خوبی و خوش اسلوبی سرفرازی و سرخروئی عطا فرمائے.
رات کافی بیت چکی. اختصار بھی ملحوظ رکھاں گے اپنے مضمون نو سمیٹ دیا ہویاں چند باتاں عرض کر کے اجازت چاہواں گے. 1 سال بعد ملاقات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ محبوب دا صدقہ آئندہ بھی ملاقاتاں دا شرف بخشے تے نیک ماحول اور نیک حالات اور نیک معاملات دے وچ اضافے دا باعث بنائے. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. جو آیت پڑھی ہے قرآن پاک دی, اللہ کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اور البتہ تحقیق اساں اولاد آدم نو کرامت عطا فرمائی, عزت عطا فرمائی. اللہ کریم فرماتا ہے اساں آدم دے بیٹیاں نو, آدم دی اولاد نو عزت عطا فرمائی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اساں اولاد آدم نو خشکیاں اور سمندراں دا شاہ سوار بنایا. خشکیاں اور سمندراں دا شاہ سوار بنایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اساں اولاد آدم نو پکیزہ رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. فرمایا اساں اولاد آدم نو بہت ساری مخلوقات تے فضیلت عطا فرمائی. ویکھ لے بندیاں دی شان. اللہ کریم کنیاں عظمتاں تے کنیاں عزتاں تے کرامتاں دے سہرے عطا فرمائے. لیکن کناں نو بنی آدم. ساڈے اس پنجابی ماحول وچ ایک جملہ بول دیو تسی کسے بندے نو برائی تو منع کرنا ہوئے نا تے کدی انج بھی تسی کہہ دیندے ہو بندے دا پتر بن, ہے نا. حالانکہ اے دے وچ کوئی لفظ نہیں کہ نیکی اختیار کر, ایدے وچ کوئی لفظ نہیں کہ برائی چھڈ. تساں صرف کیا بندے دا پتر بن. اے دا مطلب کی ہے نیک بن. اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. اساں بندے دے پتراں نو عزت عطا فرمائی. لچیاں نو نہیں, لفنگیاں نو نہیں, لٹیریاں نو نہیں, ڈاکواں نو نہیں, بدکاراں نو نہیں, بے حیاواں نو نہیں, بندے دے پتراں. پتہ چلیا خالق دی اصطلاح وچ بھی بندے دا پتر ہونا تے نیک ہونا ایک شے ہے. جو غور کرو تو اور آسان جملہ بولن لگا. انج کہہ لو کہ رب العالمین دس مبارک اصطلاح اور قرآن پاک اور حدیث وچ آدم دا لفظ جڑا ہے یہ دا دوسرا مطلب ہے عزت. کنا کریم ہے ساڈا رب, کنیاں عزتاں عطا فرمائیاں. تے پھر عزتاں دا سبب اور وجہ کسی نہ کسی نسبت نو بنائے. زمانہ ہوئے یا زمین ہوئے, مکین ہوئے یا مکان ہوئے, جتھے باں کھڑی کر کے میدانہ چ کہنے ہیں جدا دل پوچھ لے ثابت کریں گے. جتھے جنوں جویں عزت ملی ہے کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے ملی ہے. وسیلے دے ذریعے, بندے دے وسیلے دے ذریعے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صباح ولا رواح الا وبكاء الارض تنادي بعضها بعضا يا جارا هل مر بك اليوم عبد صالح صلى عليه وذكر الله فان كانت نعم رات بذلك ان عليها فضلا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وہ لفظ پڑھ کے سنائے نا جو امام الانبیاء دے پیارے منہ چوں نکلے. اللہ اس پر نور چے دا دیدار بھی عطا فرمائے. جنوں وارد ہوئے اچھی بولے باقی ہولی بولو. حدیث پاک پڑھیے ترجمہ سن لے. امام الانبیاء دا فرمانے دی شان سنے ترجمہ سن کے دل نشین کر لے. میرے آقا فرما دے کوئی صبح ایسی نہیں, کوئی شام ایسی نہیں, کوئی صبح ایسی نہیں, کوئی شام ایسی نہیں. حضور کی فرمانا کہتے ہیں یعنی ہر صبح تے ہر شام, ہر صبح تے ہر شام زمین دا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے نو آواز دیندے, ایک پہلی دوسری پہلی کول پوچھ دیئے. زمین دا ایک پلاٹ دوسرے پلاٹ کول صبح بھی پوچھ دے تے شام بھی پوچھ دے. حدیث پڑھ کے ترجمہ سنا رہے ہوں. میرے آقا فرما دے کوئی صبح ایسی نہیں, کوئی شام ایسی نہیں, کوئی صبح ایسی نہیں, کوئی شام ایسی نہیں جدن ایک پہلی دوسری پہلی کل سوال نہ کرے یا نبی اللہ کیڑا سوال تو میں ایک پہلی دوسری پہلی کل پوچھ دیئے یا جارا. جار دا معنی ہمسایا تے جارا مونس لفظ ہمسائی. ایک پہلی دوسری پہلی سویرے بھی کہن دی تے شام بھی کہن دیئے یا جارا ایک گونڈ نے
حضور دی حدیث پڑھنی اے ہمسائی حل مر بک الیوم عبد صالح اج کوئی نیک بندہ تیرے تو گزرے ہے اج کوئی نیک بندہ تیرے تو گزرے ہے جن نے گزردیاں اللہ دا ذکر کیتا ہوئے یا نماز پڑھی ہوئے کوئی گزرے جی وہ پہلی کہہ دینا نام ہاں وہ دے ہاں کہنے سوال کرنے والی زمین کہن دیئے آج تیری فضیلت بلند ہو گئی میرے تو نہیں ہوں گزریا کوئی نیک بندہ آج ایک بندہ جدے دل میں بندیاں دی عزت نہیں سی کہندے نہیں گل یہ نہیں میں کہا کی گل وہ جڑا بندے نے نماز پڑھی ہے نا جو ذکر کیتا ہے وہ دی وجہ تو زمین میں عزت ملی میں کہا جڑے روکھنے پہلی وہ بھی ذکر کر دینے وہ جڑی ہزار ٹالی ہے پہلی وہ بھی ذکر کرن رہی ہے پیپل بھی درختاں اپنا مرود جامنو جننے درخت نے چھوٹے بڑے پودے سارے ذکر کر دینے قرآن پاک کی تصریح یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کیوں بھائی جن نے ککھ نے روکھ نے تنکے نے تیلے نے ذرے نے ریت دے مٹی دے سب اللہ دا ذکر کر دے وجہ فضیلت صرف ذکر نہیں نیک بندے دے قدم نے یہ تو حضور دے میلاد شریف دی عظمت دے حوالے نہ بات کرنی ہے تمہید دینا زبان کے غور کریو ایک پہلی دوسری پہلی پوچھ دیئے گوانڈ نے کوئی نیک بندہ گزرے ہے تیرے تو جے صرف ذکر دی گل لے تے پہلی انہا پوچھ لیں جی گوانڈ نے آج تیرے تے ذکر ہوئے ہے اللہ دا وہ صرف ذکر نہیں نیک بندے دا پوچھے پتہ چلے یا عزت مل دی ہے نیک بندیاں دی وجہ وہ جو امتی نیک ہوئے وہ دا قدم لگے زمین تے وہ زمین دی عزت ود جائے کتنی مشہور گل کتب سیاستہ وچ حدیث دیاں وڈیاں 6 کتاباں وچ شب معراج حضور معراج تے چلے تے جبریل امین نے کئی جگہ تے عرض نہیں کیتا حضور اترو ایتھے 2 نفل پڑھ لو کتب سیاستہ وڈیاں حدیث دیاں کتاباں جی ایتھے کی گل ہے حضور اے وہ جگہ ہے جتھے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کلام کر دے سن پھر اگے حضور ایتھے ٹھہرو ایتھے 2 رکعت کرو ایک کڑی دے حضور عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت والی جگہ ہے پھر سب حضور ایتھے بھی اترو میں کڑی دے حضور ایتھے تواڈا روضہ پاک بننا ہے ہجرت گاہ ہے مدینہ شریف پتہ چلیا نسبتاں دی بڑی بات ہے اللہ نے وہ عزت بندے نو عطا فرمائی ہے کہ پھر مڑ جنوں بھی عزت ملی ہے بندے دے ذریعے ملی اللہ اکبر او سنو خصوصی طور تے سے امت دی عزت دی گل ہوئے گی تے میلاد دی عظمت سمجھ آوے گی توجہ فرمائیو حضرت موسیٰ علیہ السلام جی بھی اسی قرآن پاک پڑھنے تے دعاواں کرنیاں چاہیے نے اللہ کرن دی توفیق عطا فرماوے دعاواں والمو نہ موڑے جو دعا دی بڑی بات ہے حضور نے دعا نو دین دا مغز قرار دیتے ہے روح قرار دیتے ہے تے دعاواں دی انہی عظمت ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم عمرے تے چلے حضور جنابی عمر نو تورن آئے آج بھی بندے جانتے لوگ تورن ہوں گے اس بندے دا عمرہ کنی شان والا جنہوں تورن واسطے رسول پاک تشریف لے آئے ایک گلتے جنہیں اچھی سبحان اللہ کہنے اللہ انہوں ہر سال عمرے دی سازہ عطا فرمانی ہے حضور تورن آئے تو تو الوداع کرنا سی نا تے پتہ آپ نے کی فرمایا یا عمر لا تنسانا فی سال دعائک اے عمر عمرے تے چلے ہیں اپنی نیک دعاواں چ میں نو بھول نہ جائیں عمر اپنی نیک دعاواں چ میں نو امت نو سبق دیتا ہے نا امت نو آپ ساری امت آپ دی محتاج لیکن آپ فرما دیں عمر لا تنسانا فی سال دعائک اپنی نیک دعاواں چ میں نو بھول نہ جائیں عمر کو پوچھو کی فرما دیں کتب سیاست ابو داؤد شریف عمر فرما دیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی تصلی علی نبیک او کما قال عمر فرما دیں جنی دیر تک تو اپنے نبی تے درود نہ پڑھے
تیری دعا زمین تے اسمان دے وچکار پھسی رہے گی، نہ اتنے جانی نہ تھلے ڈگنی، اتھے رہنی۔ جے چاہنا تیری دعا نو پرواز ملے تے درود بھیج اپنے محبوب تے۔ حضور فرماتے نے میں نے دعاواں چ بھول نہ جائیں، عمر نے گل ہی مکائی ہے، دعا اٹکی رہنی ہے زمین تے اسمان دے وچ، اتنے جانی ہی کوئی نہیں۔ دعاواں دی انی عظمت و شان ہے، انی برکت ہے، نہ مقام و مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ دینے پہ رب العالمین دی باغ دعاواں کیتیاں، انہاں دعاواں دا میں اظہار کرن لگا واں، دہران لگا، سنان لگا واں، پتہ چلے اللہ رب العالمین دے محبوب دے دامن دے صدقے کنیاں عزتاں ملیاں نے تے میلاد منانے والے دیاں کنیاں خوش بختیاں قائم نے۔ اللہ سدا سلامت رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام جڑے سوال کیتے، ایک ایک سوال وچ لکھاں کروڑاں حکمتاں تے برکتاں دے سمندر ٹھاٹھا مار دینے پہ پہلا سوال کیتا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، یا رب انی اجد فی الالواح امتا الاخرون سابقون فاجلها امتی فقال تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین میں قرآن دیاں تختیاں وچ ایک ایسی امت دا ذکر پڑھیا ہے جڑی سب تو پیچھے آئے گی لیکن نمبر پہلا لے جائے گی، آئے گی سب تو پیچھوں لیکن نمبر پہلا لے جائے گی۔ خدا امت کدی مینوں دے دینا۔ فرمایا موسیٰ اے امت آمنہ دے لال دی امت تا سوال کیتا دوسرا، یا رب انی اجد فی الالواح امتا سابقون المشفوع لهم فاجلها امتی فقال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین میں تورات دیاں تختیاں وچ ایک ایسی امت دا ذکر پڑھیا ہے، اس امت دی شفاعت سب تو پہلے فرما دیتی جائے گی۔ اجے دوسریاں امتاں صفا اندر قطار حشر دے مجمع سرگرداں حیران و پریشان کھڑیاں ہون گیاں، انہاں امتاں وچوں ایک امت نوں باہر کڈ کے وکھریا کھڑا کر کے انہاں دی شفاعت پہلے فرما دتی جائے گی، انہاں واسطے جنت دیاں بند راواں کھول دتیاں جان گیاں۔ او امت مینوں دے دے فرمایا، اے تے عبداللہ دے چن دی امت ہے۔ توجہ کر، تیسرا سوال کیتا، یا رب انی اجد فی الالواح امتا هم المستجیبون المستجاب لهم فاجلها امتی۔ رب العالمین میں تورات دیاں تختیاں وچ ایک جئی امت دا ذکر پڑھیا جنہاں دی ہر دعا قبول ہوے گی، جنہاں دی ہر دعا قبول ہوے گی۔ توجہ فرماؤ، اس امت دی خوش نصیبی دا اندازہ کر۔ حضرت کلیم اللہ عرض کر دینے پہ رب العالمین ایک جئی امت دا ذکر پڑھیا جنہاں دی ہر دعا قبول ہوے گی۔ تے نکتہ بھی پلے بنی، وہ نبیوں کے مندے نے اس امت دی ہر دعا قبول ہوئے۔ کئی امتی ہو کے کہندے نے اے جڑی جنازے تو بات منگی اے نہیں قبول ہونی، آج جڑی چند بندیاں کٹھیاں ہو کے مانگ لئیے نا اے نہیں ہونی، آج جڑی کھانا سامنے رکھ کے مانگ لئیے اے نہیں ہونی، آج جڑے 100 بندے کٹھیاں مل کے ہاتھ چک لے نے اے نہیں ہونی، آج جڑے بندے دے فوت ہون تو بعد گھر دے ویڑے چ بیٹھ کے او جڑی دعا منگی نا اے قبول نہیں ہونی۔ اے انج کہندے او نبی ہو کے کہندے خدایا ایک ایسی امت دا ذکر پڑھے جنہاں دی ہر دعا قبول ہوے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ کیسی خوش نصیبی جس امت دا ذکر موسیٰ علیہ السلام کر دے، او خوبی اج نظر آؤندی تے اہل سنت دے ویڑے چڑھی۔ الحمدللہ دعاواں توجہ حضور فرماتے ہیں اکثر دعا دی کثرت کرو، جڑے کثرت نہ دعا کردے نے اللہ پسند کرتے۔ ایک موقع تے فرمایا لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد۔ حضور فرماتے ہیں دعاواں کر دے تھکیا نہ کرو، حدیث پڑھ رہے ہیں دعاواں کر دے تھکیا نہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں کوئی دعا دی تھکاوٹ نہ نہیں مرے گا۔ مطلب کہ اسی ذمہ داری چکنے ہیں، کوئی بندہ دعا دی تھکاوٹ نہ نہیں مرے گا، دعاواں کر دے تھکیا نہ کرو۔ یہ تو ایک کوئی مطلب ہے کہ دعاواں چوکھیاں کریا کرو۔ اگلی حدیث پاک سنے گل اتھے کھڑا گا جو ادھر کرنے لگے اتھے جائے گی، موضوع تو باہر نہیں جاندے پر توجہ کر سمجھان واسطے گلاں چوں گلاں نکلدیاں تے کرنیاں پیندیاں نے۔ جناب سلمان نے فارسی روایت فرماندے نے نبیاں دے امام نے فرمایا اللہ کریم فرماتا یا بنا آدم سلاس، اللہ فرماتا ہے آدم دے بیٹے 3 چیزاں نے، کنیاں بولو؟ اللہ فرماتا ہے آدم دے بیٹے 3 چیزاں نے،
بولو کنیاں یہ بولنا آندا تے اچھی بولو اللہ کریم فرماتا ہے آدم دے بیٹے تین چیزاں نے کنیاں چیزاں نے کنیاں کیڑی اللہ کریم فرماتا ہے واحدۃ لی ایک میرے واسطے واحدۃ لک ایک تیرے واسطے ویکھ رب کریم نے بندے نے کیویں تقسیماں کیتیاں یہ کہندا بندے واسطے شاہی کوئی نہیں فرمایا آدم دے بیٹے تین چیزاں نے ایک میرے واسطے ہے ایک تیرے واسطے ایک رہ گئی واحد بینی و بینک تے جڑی تیسری ہے ادھی تیرے واسطے تے ادھی میرے واسطے اچھی آدم دے بیٹے کنیاں چیزاں نے کنیاں ایک میرے واسطے ایک تیرے واسطے ایک میرے تے تیرے درمیان سانجھی ہوں کیڑیاں فرمایا جڑی میرے واسطے وے فتعبدنی میری عبادت کر ولا تشرک بی شیئا میری عبادت میرا شریک نہ ٹھہرا میں لا شریک ہوں جڑی تیرے واسطے وہ کی ہے اسی عرش عظیم دے مالک ہو کے وعدہ کرنے ہیں فما عملت من خیر تو جڑا بھی نیک کام کریں گا اسی تینوں ثواب دیواں گے تیری نیکی ضائع نہیں کران گے ایک تیرے واسطے ایک میرے واسطے اے آدم دے بیٹے جڑی میرے تیرے چ سانجھی ہے او کی سبحان اللہ تیسری او عمل مسئلہ و دعا کرنا تے میرے کو منگنا تیرے ذمہ تینوں عطا کرنا تے تیری مراد نو رنگنا میرے ذمہ ہن تیری مرضی ہے دعا تھوڑی کر یا بہت مطلب کہ جنہ بہتا منگے گا جنہی بہتی دعا کریں گے انہی بہتی خیر ملے انہی عظمتی دعا دی انہی عظمتی اور خصوصی طور پر جڑی کسے واسطے دعا ہوندی ہے جناب ابن عباس فرماتے ہیں حضور دا فرمان نقل فرماتے ہیں ہر بندے دی روح خوش ہو جائے گی سن کے اربع دعوات لا تردو چار دعاواں ایسی ہیں جڑیاں کدی رد ہوندیاں ہی نہیں کنیاں دعوت الحاج حتى يرجع ودعوت الغازي حتى يستر ودعوت المريض حتى يبرأ ودعوت الأخ لأخيه بظهر الخير فإن أسر هؤلاء الدعوات إجابة دعوت الأخ لأخيه هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم یاد بھی رکھنی ہے گلاں کو انشاءاللہ فرمایا چار دعاواں ایسیاں جڑیاں کدی موڑیاں نہیں جاندیاں کدی بھی رد کیڑیاں فرمایا حاجی دی دعا جڑا حرمین شریفین جو ہو کے آئے حج کر کے آئے او دے کل او دے گھر داخل ہون تو پہلے جڑی دعا کروا لیں گا رب نے من جانا ہے انہیں جہو جا پینڈا کیتا ہے جہو جا سفر کیتا ہے جہو جا جلوے سمیٹے نے انہیں جویں آکھنے عرش عظیم دے رب نے ہوئے من جانا ہے اسے کوئی جملہ ضمن بولن لگا سوچ کے جواب دینا ہے وہ جڑا محبوب دا دیس ویکھ کے آیا ہے وہ دی دعا دی قبولیت اے رنگ تے جڑا اوتے وسدا ہے چونوں طبقہ دا مالک وہ جب بابا پیا کی تقریر پیا کرے تبلیغ کرنا آیا سی نا تبلیغ کرے پیا حافظ قرآن کے والد کی بڑی شان ہے تاج نور کا تاج پہنایا جائے گا نور کا تاج اتنی چمک ہوگی ہزاروں سورج اس کے سامنے ماند ہوں گے میں بابا جی یہ حافظ قرآن دی نشان ہے کہ جس رسول دے سینے تے قرآن اترے ہے جی حافظ دے والدین نو انہی عزت ملے گی تو اس رسول دے ماں باپ نو کنی عزت ملے گی پھر انہوں نے کیوں نہیں مومن من دے 14 طبقہ حضور دے والدین جیسا والدین ہے ہی کوئی فرمایا چار دعاواں کدی رد نہیں ہوندیاں پہلا حاجی دی دعا حتی یرجع جدوں لوٹ کے آئے جدوں دوسری دعوت الغازی حتی یصدر غازی دی دعا
جڑا اللہ دی خاطر جنگ لڑنے واسطے تلوار پھڑ کے میدان جہاد وچ کود گیا دشمن دیاں اکھاں چکھاں پا کے کھلو گیا نا حبیب فرماندے نے قبولیت اس رتبے تے پہنچ گیا ہے اے دے منہ تو جو نکلنا ہے عرش عظیم تے رب نے مننا ہے تیسرا دعوت المرید حتی یبرا بیمار دی دعا جڑا بیماری تو تندرست ہو کے بیٹھ گیا ہے بیماری ان جنجوڑے ہے نچوڑے ہے کئی راتاں سکون دی نیند سون دی بجائے ہائے ہائے کر دیاں کران دیاں دکھاں زخماں تکلیفاں مصیبتاں بستر دے اتے تکلیفاں کٹیاں ہن تندرست ہو کے بیٹھ گیا مدینے دے والی فرماندے نے انج گناہاں تو پاک ہو گیا جویں اج ماں دے پیٹ چ پیدا ہوئے ہے فرمایا او دے کو دعا کرواؤ نے جو آکھنا رب نے مننا ہے کنیاں ہوئی تین چوتھا دعوت الاخ لأخیہ بظہر الغیب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان پر آواستے جڑا ہو دی غیر موجودگی چ دعا کر دے جدا ذہن بھی کم کر دے عقل بھی سمجھ بھی تے بولن دی توفیق بھی ہے نا آنکھو سبحان اللہ آج جڑی دعا تے بہت اعتراض ہوندے نے حضور نے اس دعا نو کی رتبہ دیتا ہے فما دعا الاخ لأخیہ بظہر الغیب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی واسطے جو دی غیر موجودگی دعا کرے کنیاں ہو گئی صدقے مدینے دے تاجدار تو پہلوں تے کروڑاں دعاواں تو 4 چنیاں تے پھر چواں چو ایک چنی ہمیں صحابہ ہو دساں انہاں چواں چو زیادہ تیزی نال کیڑی قبول ہوندی ہے تے چاروں ہی قبولیت والیاں لا دردو کبھی رد نہیں ہوندیاں کبھی موڑیاں نہیں جاندیاں پر حضور دا ہور کرم ویکھو انہاں چواں دعاواں پھر ایک چنی ان اسرع هؤلاء دعوات اجابتن صحابہ تنوے دس دیں آج انہاں چواں وچوں زیادہ تیزی نال قبول کیڑی ہوندی پہلو چون رتبہ دیتا کہ ایک قبول ہوندی ہے رد پھر فرمایا انہاں چواں چوں زیادہ تیزی نال کیڑی قبول ہوندی کیڑا راہ ہے جڑا حضور نہیں جان دے فرمایا ان اسرع اس میں تفضیل دسی گا ان اسرع هؤلاء دعوات اجابتن ان ساریاں دعاواں جڑی بہتی تیزی نال قبول ہوندی ہے صحابہ بھی دس دیاں حضور دس دیو فما دعا الاخ لأخیہ بظہر الغیب ایک مسلمان جڑا دوسرے واسطے او دی غیر موجودگی دعا کر دینا یہ انہاں چواں جو بہتی تیزی نال قبول ہوندی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تو جو ہے ایک بندہ مسلمان فوت ہو جائے تو مسلمان وہ دے واسطے بھی دعا کر دینے یہ دے تو وڈی غیر موجودگی کیڑی ہے بندہ سائی وال گیا ہے 2 گھنٹے بعد واپس آ جائے گا گھنٹے بعد آ جائے گا تیز رفتاری سواری ہے تو جلدی آ جائے گا ملتان گیا ہے تھوڑی دیر تک آ جائے گا کراچی گیا اگلے دن آ جائے گا مدینہ شریف گیا اگلے ہفتے آ جائے گا کتے بھی گیا ہے کل نہیں پرسوں نہیں چوتھ دھوپ لگی چھاویں بدل ہوندے ہیں سورج چڑھدے ہیں سورج ڈوبدے ہیں کسی ویلے آ جائے گا تے جڑا قبر تے چلا گیا میاں صاحب فرماندے نے او ڈیگر ڈھل گئی شاماں پیاں ڈیگر ڈھل گئی شاماں پیاں ہر کوئی گھر نو آوے او نہیں آئے پر تو محمد او موت جنال جاوے تے زندگی تے رومان کرے سے زندگی تے رومان کرے سے تینو کیوں نہیں اکلایا یا زندگی تے تو مان کرے سے تینو کیوں نہیں اکلایا یا او تیرے تو کئی سونیاں شکلاں قبر ہیٹھ سمائیاں
اگے بڑا شاندار پیغام یار پہ کھڑی دو فرماتے نے سکے ککھ کیڑے ککھ سکے ککھ نہ چیزے جیڑے تیرے پیرا ہیٹھ ملیندے بندہ گلی چ لنگے نا کئی ککھ پیراں تھلے سکے مرے جاندے نا فرماندے نے کدی غور تے کر اج تیرے پیراں تھلے روندے جاندے نے چمبے تے گل لالے وانگو کدی روشن سب دسیندے کدی انہاں تے بھی جوانی سی کدی اینا تے بھی جوانی سی اینا تے بھی ہریالی سی کدی اینا تے بھی شادابی سی جدو رکھاں دے اتے ہل دے سن جدو فصل دی شکل وچ ہوا نہ لہران دے سن نا اے شاخاں دل ہل دے سن دل مو لیندیاں سن اے ہریاں ٹھنڈیاں تے اے شاخاں اے ہریالی اے شادابی اج سکے ککھ تن کے تیلے ہو کے ٹکڑے تیرے پیراں تھلے روندے جا رہے نے تے ایویں نہ لنگ جا غور کر جے انہاں دی جوانی نہیں رہی جے انہاں دی شادابی نہیں رہی جے انہاں دی ہریالی تیری جوانی شادا تیری رہنی تو صدا تے نہیں ادھر جوانی پڑیا وجود لے کے تریاں پھرنا غور کر تیرا بھی انجام ہے کنیاں دعاواں نہیں موڑیاں جاندیاں حاجی دی دعا غازی دی دعا مریض دی دعا اور ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان واسطے ہو دی غیر موجودگی جو دعا کرے تے پھر فرمائنا چواں جو زیادہ تیزی نہ کیوں قبول ہوں ہے جو ایک مسلمان دوسرے واسطے ہو دی غیر موجودگی میں جو دعا کرے دعا دی انی عظمت ہے تے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا رب العالمین میں ترہاں دیاں تختیاں میں جو کیسی امت دا ذکر پڑے ہے ہم المستجیبون المستجاب لہم وہ جو دعا کرنے یہ قبول ہوئے گی یا اللہ امت میں نو دے دے فرمائے تے مکی مدنی حبیب دی امت تا چوتھا سوال کیتا یا رب انی آجدو فی الالواہ امتن اناجیلہم فی بطون اناجیلہم فی صدورہم یکرونہا ظاہرہ فاجلہ امتی فقالت تلک امت وحمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین میں ترہا دیاں تہدیاں میں ایک جئی امت دا ذکر پڑے ہے جڑے اپنی کتاب نو سینے جو محفوظ کر کے زبانی تلاوت کر دے رہن گے یعنی حافظ قرآن ہوں گے جڑا اچھی آکھے سبحان اللہ اللہ دی نسل میں 70 حافظ قرآن پیدا فرمائے دنیا دی عزت جڑی ہے نا وہ دنیا تے رہ جاندی ہے تے قرآن پاک نہ جدی دوستی ہے عزت دے اصل چرچے کھلنے قبر اشر میں جا کے دنیا تے تم اپنے پتر نو 50 مربیاں دا مالک بنا کے جائیں 5 فیکٹریاں 3 ٹینڈریاں 10 سی این جی اسٹیشن پہنچ بندی ہو جانا تو انہاں کوئی دے جائیں قبر اشر دی عزت ہے دے وجہ کوئی شے نہیں تم اپنے بیٹے دے سین قرآن دا نور انڈیل کے تر گیا نا پاہمیں ایک مرلے تے بھی مکان نہیں چھڑ کے گیا ایدی صاحب او حضرت عمر بن عبدالعزیز آکھو رضی اللہ یہ تربیت نال ضروری ہے میں فرماتا مقصد صرف واز نہیں صرف کنن دا چسکا نہیں جتھے عقائد دی درستگی اتھے اعمال دی درستگی بھی ضروری ہے جڑی محنت کیتی ہے نوجواناں نے او دا اثر بہت نہیں تے ایک سال تک تے رہنا چاہیے کوئی انشاءاللہ عمر بن عبدالعزیز رضی او کس ماں دے بیٹے نے عمر بن عبدالعزیز جناب فاروق اعظم رضی اللہ مدینہ پاک دے بازار تے جا رہے سن پیس بدل کے چادر لپیٹ کے خبراں لین لے دکھ سکھ معلوم کرن لے ایک گھروں آواز ہوندی بیٹی اٹھ دودھ چ پانی ملا غریب ہاں دودھ تھوڑا ہے ہوتا ہو جائے گا ماں خلیفۃ المسلمین نے جمعے دے خطبے چ منع نہیں کیتا ملاوٹ بیٹی خلیفہ کیڑا ایتھے موجود ہے اماں رب العالمین تے ہے نا انہیں لفظ دل نو چنگے لگے فاروق اعظم دل مکان دی نشانی دروازے دی پہچان رکھ لی سویرے پتہ کرایا پتہ لگیا وہ لڑکی بیوہ ہے جڑی ماں نہ بول رہی سی لڑکی فجر دی نماز تو بعد اپنے پتروں نو کٹھیاں کیتا فرمایا پاویں امیر المومنین میں وہ بیوہ نو بہو بنا کے لے ہونے ہے نے اس طرح دے اج لوکاں دے ذہن کے پتر دی شادی کراں تے او دا رشتہ لبا پاویں بیوہ صحیح میں بہو بنا کے لے ہونے پتروں نے فرمایا کون تیار ہے آپ دے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ ابا جی میں حاضر ہوں آپ نے اس بیوہ نو بہو بنا کر لیا
اس بیوہ چوں اللہ کریم نے حضرت فاروق اعظم نے جڑی پوتری دیتی او ماں بنی ہے جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ. کون عمر بن عبدالعزیز؟ جنہ انج دی حکومت کیتی ہے کہ 4 یاراں دا زمانہ تازہ ہو گیا سی. انہاں دے دور وچ سی نا آپ نے ممبر تے بیٹھ کے فرمایا سی جے دریا دے کنارے بکری دے بچے دی لت ٹوٹ جائے تے میرا گریبان پھڑ لو آ کے. لوگاں کیا ایڈی بڑی ذمہ داری چک دے. فرمایا شیر یا چیتا بکری دے بچے دے پیچھے دوڑے کیوں؟ نہ وہ پیچھے دوڑے نہ وہ ڈر کے ڈگے نہ لت ٹوٹے. بھائی جے میں اصل میں صاف کروں گا تو شیر نے جرت کی ہوتے حملہ کروں گا تو پھر انجی ہوئی ہے. آپ دے دور خلافت میں کسی بیڑیے کسی درندے کسی دوسرے سے حملہ نہیں کیتا. ایک بندہ 500-600 پیڑ چاڑن لیا پیڑاں تے رون دیا ہے. ایک مردہ پیڑ دے کول بیٹھ کے بابا کیوں رونا ہے؟ پیڑ مر گئی ہے تے ہزاراں تیری موجود نے ایک مر گئی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا پیڑ نو نہیں روندا لگدا ہے اج امیر المومنین فوت ہو گئے نہیں عمر بن عبدالعزیز. انہوں نے کہا تو کیوں جاننا ہے؟ انہوں نے کہا جنہ چر زندہ سننا چیتے بھیڑیے شیر کولو لنگ جاندے سن بکریاں کچھ نہیں سن کہندے پیڑاں کچھ نہیں. اج شیر نے حملہ آور ہو کے تے میری پیڑ ہلا کر دیتی. لگدا ہے اج ساڈا خلیفۃ المسلمین فوت ہو گیا تے واقعی وہ آپ دی وفات دا دن سی. اے عدل و انصاف دیاں برکتاں. او عمر بن عبدالعزیز گل سنان لگا جڑی پلے بنو مضمون تو باہر نہیں. آپ دا آخری ویلا ہے نا دنیا تو فوت ہون لگے. آخری ویلے رشتہ دار کٹھے ہوندے نے. ایک بندے کہتا ایڈی وڈی سلطنت حکمرانی کیتی ہے تے اپنی اولاد واسطے 10 مرلیاں دی جگہ بھی چھوڑ کے نہیں چلے 10,000 روپیہ بھی نہیں چھوڑ کے چلے. آپ نے فرمایا میں تکیہ دے کے بٹھاؤ. بٹھایا گیا. آپ نے حمد و ثنا تو بعد درود و سلام تو بعد فرمایا جے میری اولاد میرے مرنے تو بعد خوف خدا رکھے تقوی رکھے تے رب دا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ کریم دا وعدہ جڑا میرے کو ڈرے گا تقوی اختیار کرے گا میں انہوں روزی انج دیواں گا انہوں پتہ بھی نہیں چلے گا کدھروں آ رہی ہے. جے تے اولاد روے نیک رب جانے تو دا وعدہ جانے تے جے میری اولاد نے میرے تو بعد نیک نہیں رہنا تے منوں ایسی بے بد عمل اولاد دے بھکھیاں مرن دی پرواہ کو نہیں. یہ کہہ کہ آپ کلمہ پڑھ دے فوت ہو گئے. اس مجمع چ ایک بندہ کول کھلوتا سنن دیا سی تے ویکھن دیا سی. وہ کہندا ہے میں اپنی اکھاں نال چند سالاں بعد منظر ویکھیا ہے کہ آپ تو پہلا حکمران سلمان بن عبد الملک اسی خاندان دا چشم و چراغ جڑا اپنی اولاد واسطے ہزاراں نہیں لکھاں ایکڑ زمین جائیداداں چھوڑ کے گیا ہے. وہ مجمع چ ایک بندہ کہندا ہے میں اکھاں نال اس بادشاہ دے پتر نو بھیک منگدیاں ویکھیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جنہ اپنی اولاد واسطے 1000 بھی نہیں چھوڑیا او دے پتر دے بوئے تو ایک ایک ویلے میں 10-10 ہزار بندے نو کھانا کھا کے اٹھدیاں ویکھیا ہے. یہ برکتاں ہوندیاں نے. خدایا امت مینوں دے دے ایڈے حافظے والی امت قرآن جنہ دے سینیاں جو ہوئے گا فرمایو مکی مدنی حبیب دی امت ہے. تاں پنجواں سوال کیتا یا رب انی اجد فی الالواح امتن یاکلون الفیہ فاجلہ امتی فقالت تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین. میں تورات دیاں تختیاں وچ ایک ایسی امت دا ذکر پڑے ہے جس امت مال غنیمت حلال اور طیب قرار دیتا جائے گا. امت مینوں دے دے. فرمایا تے آمنہ دے لال دی امت. تاں چھواں سوال کیتا اللہ دے کلیم نے غور کر یا رب انی اجد فی الالواح امتن یجلون صدقۃ فی بطونہم ویجرون علیہا فاجلہ امتی فقالت تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین. میں تورات دیاں تختیاں وچ ایک ایسی امت دا ذکر پڑھے ہے جس امت دے ناداراں تے جس امت دے حقداراں تے جس امت دے غریباں تے زکات خیرات صدقات جائز قرار دیتے جان گے. جویں زکات دین والے نو ثواب ہے جڑا حقدار لے کے کھائے گا اونوں کھان تے بھی ثواب ہے. جنہ زکات دین والے نو ثواب ہے انہاں حقدار نو کھان دا ثواب ہے. پہلے نہیں سی زکات کھانی جائز
مینوں دے دے امت فرمایا تے حبیب دی امت ہے تے ستواں سوال کیتا یا رب انی اجد فی الواہ امتا اذا هم احدهم بحسنۃ ولم يعملها كتبت حسنۃ واحدہ فی عملها كتبت عشر حسنات فجہ امتی فقال تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین ایک ایسی امت دا ذکر پڑھے جس امت دا کوئی بندہ جدوں نیکی دا ارادہ کرے گا اللہ نیکی دے ارادے دی توفیق دے جدو نیت نیکی دی ارادہ دل نو کہندے او عربی آیا سی نا حضور دی بارگاہ اے توجہ نہ گل سنن جی اگے سنیے تے دہرائی جائے گی نہیں تے معلومات شاندار اضافہ ہوئے مسند احمد بن حنبل حدیث پاک دی چوٹی دی کتاب ہے حضرت جریر بن عبداللہ صحابی راوی نے کہ چند صحابہ اللہ کے حضور مدینہ پاک دی سیر تو نکلے اللہ نصیب کرے دوروں نظر اٹھی حضور نے ویکھیا کہ ڈاچی سوار آ رہا ہے مدینے پاک والا ڈاچی سوار آ رہے اونٹ ایتھے بھی ویکھیے تے عرب دا ماحول یاد آ جاندا ہے حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی اچھا مدینہ پاک الحمدللہ اللہ نصیب کرے مدینہ پاک دے پنڈاں چ بھی گئے ہیں وہ ماحول ویکھے ہے مدینے کی بہاروں سے سکون قلب ملتا ہے مدینے کی بہاروں سے سکون قلب ملتا ہے اسی کے لالا زاروں سے سکون قلب ملتا ہے اگلا شعر پہ غور کریو جو صحراؤں سے اٹھ کر وادی رحمت کو جاتے ہیں جو صحراؤں سے اٹھ کر وادی رحمت کو جاتے ہیں ان اونٹوں کی قطاروں سے سکون قلب ملتا ہے کیڑے اونٹ جو صحراؤں سے اٹھ کر وادی رحمت کو جاتے ہیں ان اونٹوں کی قطاروں سے سکون قلب ملتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ اونٹ سواری ایسی ساڑھے حضور دیاں جڑیاں سواریاں سن اونا چ 5 گھوڑے سن 2 اونٹنیاں سن کچھ خچر سن یا فور دراز گوش گدا بھی سی سب تو زیادہ پسندیدگی نہ حضور جس تے سواری کر دے ہیں وہ آپ دی اونٹی سی الادبا اج اے سن لو نے انہوں الادبا کیوں کہندے نے حضور دی بارگاہ چ ایک عرابی آیا حضور صدقے خیرات دی گل کرن دے اور عرابی دا اتنا جذبہ ابھریا کہندے یا رسول اللہ گواہ ہو جو میں اونٹنی اللہ دی راہ صدقہ کیتی حالانکہ دی ضروری سواری میں صدقہ کیتی حضور نے فرمایا کیڑی اونٹنی حضور نے نہیں پسند آئی ہوں صدقہ ہو چکی فرمایا عمر تو دھیان رکھی صدقہ تے ہو چکی ہوں جڑا فقیر لے کے جائے گا او دی ہے نا تے جے کدی وہ ویچے تے عمر میرے واسطے لے لیں جے کدی وہ ویچے تک کہنا تے نہیں نا وہ آج دا زمانہ تھوڑا سی جڑی شے پسند ہے ہر دو پیچھے عدل و انصاف دے شہنشاہ میرے آقا تو ود کے عدل و انصاف کنے قائم کرنا ہے پتہ نہیں کہ جنگ دے وچ ایک صحابی دا جتی سنے پیر ساڑھے آقا دے پیر تے آ گیا حضور نے نا ہاتھ وچ سوٹی ہی نکی جی ایسا موڑے تے مار کے نا تے فرمایا ویکھ کے چلیا کرو جو بندہ کہہ دیندا تکلیف دیتی ہے مینوں رواجی کہہ دیتا ہن وہ صحابی دیاں اکھاں کے دنیا ہنہر ہو گئی ساری رات خیمے تے تڑپدیاں چیخاں مار دیاں گزری خدایا میں مر گیا نہیں کیا آج دے دن تو پہلو میرے کولوں تیرے حبیب نو تکلیف پہنچ گئی میری زندگی بھی کوئی زندگی ہے تڑپدیاں رات گزری کی بنے گا
اے او بارگاہ جتھے اچھی آواز نہ کو بولے تے قرآن وچ آیتاں آ جاندیاں نے میرے کو دکھ پہنچ گیا تکلیف پہنچی خدا کو جاننا میں جان کے پیر نہیں رکھیا تیرے محبوب دے پیر تے بھج دوڑ وچ بے دھیانی جا گیا تڑپتا پیا ہو رہے ان کی آیت اترے گی تے میرا کی بنے گا انجام کی بنے گا روندا ہے چیخ پکار کردہ ہے سحری دا وقت ایک بندہ آیا کہنے لگا عجب رسول اللہ اٹھ رسول پاک بلاندے نے میں تینوں ہور تڑپیا ہو رہی سزا میرے لگی ہے روندہ پیا حضور کو گیا تو دورو ویک کہندا یا نبی اللہ دی قسم میں جان کے پیر نہیں رکھیا رب جان دے حضور میں بڑا شرمندہ رہا رون دیا فرمایا ہے میں تمہیں اس واسطے نہیں بلایا حضور کس واسطے بلایا سن فرمایا کل میرے کولوں تیرے موڈے تے سوٹی وج گئی سی او دے بدلے وچ 80 اونٹنیاں نے کنیاں 80 اونٹنیاں لے جا تے میرے بارے وچ دل صاف کر لے میل نہ رکھی رنج نہ رکھی ناراضگی نہ رکھی حضور سانو اونج معافی مل جائے تے میں سمجھا گا جدن دا میری ماں نے مینوں جمے ایڈا خوش نصیب دن کدی آیا ہی نہیں تسی اونٹنیاں دیکھ کے فرما رہے اونج معافی مل جائے فرمایا میرا حکم ہے میرے کول تیرے موڑے تے کل سوٹی وج گئی سی او دے معاوضے وچ 80 اونٹنیاں لے جا تے میرے بارے چ دل وچ غصہ نہ رکھی کرم ہی کرم ہے نبی جی ہمارے اونٹنی دی گل کرنی ہے وچ دیگر اونٹنیاں دی گل آ گئی او کردے ہیں اس رابی دی اونٹنی دی گل کرنی جڑا آیا سی اس رابی دی اون وچ جڑی ارادت ہے ارادے دا پھر موسیٰ بھی سوال تے ہونا ہے کرم ہی کرم ہے نبی جی ہمارے انج پڑھیاں ایتھے بیٹھیا کرم شامل آل ہوئے گا جنہوں چاہیدہ بولے جنہوں نہیں چاہیدہ منہ بند کر لے چادر میں بیٹھ کے سو جائے کرم ہی کرم ہے نبی جی ہمارے کرم ہی کرم ہے نبی جی سراپا بھرم ہے نبی جی ہمارے سراپا بھرم ہے نبی جی ہمارے غلاموں کی بگڑی بنانے کی خاطر غلاموں کی بگڑی بنانے کی خاطر عجب سرگرم ہے نبی جی ہمارے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہر بندہ کسی نہ کسی کام چ سرگرم ہوتا ہے کچھ برائیاں چ کچھ اچھائیاں چ کچھ چغلیاں چ کچھ نیکیاں چ کچھ خلق خدا دی خدمت وچ کچھ ظلم وچ کچھ بدماشیاں چ ہر بندہ کسی نہ کسی کام چ سرگرم تے حضور کیڑے کام چ سرگرم غلاموں کی بگڑی بنانے کی خاطر ایتھے کیونکہ محبوب دے دیس دے اونٹاں تے اونٹنیاں دی گل تو ارادت تے گل لیونی فرمایا عمر عربی بھی کتنا سخی ہے ساڈے کول سخاوت دی گل سنی تے ضرورت دی اونٹنی خیرات کر چھڑی عمر اونٹنی پسند آئی ہے سانو تے جے کدی وکی نا خرید لئی میرے واسطے میں پیسے دے کے لے لوں گا اس عمر نے خرید کے پیش کر دیتی کتب فضائل وچ بات مذکور جامع المعجزات اور دیگر کتب موجود ہے کہ اونٹنی ایک دن حضور نہ گل کرن لگی یا نبی اللہ میں بڑی دیر دی آرزو رکھ دی سن تواڈے کول آون دی حضور میں جس بندے دی ملکیت وچ نا او قریشی سی مکے دا او دا نام سی آدب الف عین ضاد بی آدب حضور آدب دی ملکیت وچ ساں تو میں کدی انہوں اتے بیان نہیں سے دیتا میرے رب نے میں نے شعور بخشیا سی کہ میں براق دی سوار دی سواری بننے حضور میں ایک رات موقع ملیا تو میں وہ حویلی جو دوڑ آئی جدو جنگل جو گزریاں میں درندیاں نے بھی ویکھیا ہے پر درندے ایک دوسرے نو آوازاں دے کہ خبردار اے رسول کریم دی سواری نقصان نہیں پہنچانا حضور جے بھوک لگی ہے تے درختاں کولوں لنگیاں نا تے درختاں چوں آوازاں سندی ہاں درخت آپ ہیں ساڈے والا ساڈے پتے چر
فرمایا لے پھر تیرا نام اسی تیرے پہلے مالک دے نا تے رکھنے ہیں ادبا ہو سی نا ادب الف عین زواد بھی ادب تے رکھنے ہیں الادبا چل تیرے مالک دا حوالہ بھی چلتا رہے ایسے اونٹنی دی گل کی تھی او جدوں حضور نے فرمایا نا صالح علیہ السلام جدوں قبر چ اٹھن گے حضرت صالح علیہ السلام نبیاں چ ایک پیارے نبی گزرے نا اونا دی اونٹنی سی نا قرآن نے فرمایا ناقۃ اللہ اللہ دی اونٹنی حضور فرماتے نے صالح اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے حشر دے میدان چ گے تے معاذ بن جبل بیٹھے کول صحابی حدیث لمبی ہے میں عربی بار چھوڑ کے ترجمہ سنا رہے معاذ بن جبل کہتے ہیں اذن ترکبوا الادبا سچے عاشق دی نشانی ہے کسی دی گل ہوے تے اپنے محبوب ول دھیان جاندا ہے حضور نے فرمایا نا صالح اپنی اونٹنی تے ہون گے معاذ بن جبل بولے حضور تسی ادبا تے بیٹھ کے آؤ گے وچے گل ٹوک دیتی پر اینو گل ٹوکنا نہیں کہندے اینو محبوب تو قربان ہونا کہندے حضور فرماتے نے صالح اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے ہون گے معاذ بن جبل نے گل ٹوک دیتی ترکبوا الادبا حضور تسی ادبا تے بیٹھ کے آؤ گے جی اجے بھی نہیں سمجھ آئی تے میاں صاحب عارف کھڑی نے اس موقع تے بڑا بڑا موقع ترجمہ کی تی آپ فرماتے نے درد لگے تے ہائے نکلے وہ درد لگے تے ہائے نکلے وہ کوئی نہ رہندا جھر کے وہ دل پر اپنے دی گل کریے دل بر دی یاد تے ستیاں بھی جگا دیندی تے اپنے دل بر دا تصور لیا کہ بولو اپنے دل بر دی گل کریے بولو ہاں اپنے دل بر دی گل کریے ہورانو منہ تر کے کی مطلب کسی دا ذکر چھڑیا جو اپنے دل بر دی گل چھڑو اپنے دل بر دی گل کرو معاذ بن جبل بولے حضور ترکبوا الادبا تسی ادبا تے آؤ گے قال اللہ فرمایا نہیں فرمایا ادبا تے میری بیٹی فاطمہ سوار ہو کے آئے گی حضور تسی کی دیتی آؤ گے فانا علی البراق میں براق دیا ہوں اختصصت بھی جو میرے واسطے خاص ہے شب معراج وعدہ ہو گیا من دون الانبیاء نبیاں چ اور کوئی نبی براق تے نہیں آئے گا میرے سوا اونٹنی دی گل کر رہے ہیں حضور مدینہ پاک دو بار سیر مدینے دی سیر کر دینے پہ دورو نظر پہ ایک اونٹنی سوار آ رہے ہیں مدینے کی بہاروں سے سکون قلب ملتا ہے جو جا کے پڑے اللہ بار بار حاضری دا شرف نصیب فرمائے مدینے کی بہاروں سے سکون اسی کے لالا زاروں سے سکون قلب ملتا ہے جو صحراؤں سے اٹھ کر وادی رحمت کو جاتے ہیں ان اونٹوں کی قطاروں سے ان اونٹوں کی قطاروں سے سکون قلب ملتا ہے حضرت ابو ذر غفاری صاحب نا انہاں دا بیٹا تے بہو بیٹا تے جڑے حضور دیاں اونٹنیاں سن نا مدینہ پاک تو باہر ایک حویلی چ تو ڈاکو آ گئے نا او رہنا قبیلے دے او چرواہے نو قتل کر کے ابو ذر دی بہو بھی تے حضور دیاں اونٹنیاں بھی لے گئے کوئی تے مگر بندے تو رکھ چھڑا لیے گئی حضور دی خاص اونٹنی تے ابو ذر دی بہو نو لے گئے اپنے بستی چ حضور صحابہ کرام دے وچ فرما ساڈی اونٹنی لب گئی تے شکر کران گے اونٹنی لب گئی تے پھر جب اونٹنی لبی نا آپ فرمایا الحمدللہ بعد سے آپ پوچھا حضور بھول گئے ہو فرمایا کی تسی فرمایا تے شکر کران گے
فرمایا ਜਦੋਂ ਊਂਟਣੀ ਲੱਭੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ فرمایا ਸੀ الحمدللہ فرمایا ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਦੀ ਬਹੂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਕੈਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਉੱਠੀ ਊਂਟਣੀਆਂ ਸਨ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੈਠੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਊਂਟਣੀ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਊਂਟਣੀ ਕੋਲ ਜਾਨੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਨੀ ਆ ਬੋਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉੱਠ ਪਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਊਂਟਣੀ ਕੋਲ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਊਂਟਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਉੱਠ ਗਈ ਮੈਂ ਊਂਟਣੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਬਸਤੀ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੌੜਾਈਆਂ ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਊਂਟਣੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਥੱਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਦੀ ਬਹੂ ਊਂਟਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਨੇ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਊਂਟਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਊਂਟਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਡਰਦਿਆਂ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਖੁਦਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾ ਕੇ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਊਂਟਣੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਇਹ ਊਂਟਣੀ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਊਂਟਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੰਨਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਊਂਟਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਊਂਟਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੂਰੋਂ ਊਂਟਣੀ ਸਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਰਾ ਕੇ ਯਕਮ ਯਰੀਦੁਕਮ ਸਹਾਬਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਚੀ ਸਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਡਾਚੀ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਹਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਡਾ ਇਲਮ ਗੈਬ ਹੈ ਮੁਸਨਦ ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲੀ ایک کتاب حدیثاں جمع کرنے والے امام بخاری تو بھی وڈے امام نہیں امام مسلم تو بھی وڈے امام نہیں امام ابن ماجہ تو بھی وڈے امام نہیں امام نسائی تو بھی وڈے امام نہیں امام ابو داؤد تو بھی وڈے امام نہیں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ تہاڈا ارادہ تے دل دا خیال لو کہتے دوروں اوپرے نویں آن والے سواراں دے دل دی گلاں دسنی ہور کینوں کہندے علم غیب انہیں دیر نو سوار قریب آگیا ہے انہیں سلام کیتا ہے حضور و صحابہ نے جواب دیتا ہے ساری گال سمجھو ہوئی آپ انہوں پوچھ دینے میں نہیں نہ اقبلتا کتوں آئے ادھر لفظ سنو اقبلتو من اہلی و ولدی و عشیرتی اپنے گھر بار بچوں آیا بال بچے بچوں آیا خاندان کنبے قبیلے بچوں آیا ادھر جواب بڑی حکمت والا ہی جواب دا مطلب ہے کہ جنہاں دے بال بچے کو نہیں ہوندے خاندان کو نہیں ہوندے کنبے قبیلے وہ اوارا ویلے ہوندے نے جدھر منہ آیا تر پہ حضور میرا بال بچے بھی نے اہل و عیال بھی ہے خاندان بھی ہے کنبہ قبیلہ بھی ہے مطلب میرا سفر بے مقصد نہیں کوئی مقصد ہے تاں آپ فرمان لگے آپ ترید پھر کی چاہنا ہے مقصد تیرا کوئی سفر دا ارادہ ہے ارادہ ہے کی انہیں جو لفظ بولے اوپر لگا ہوں جاگ کے سننے نے حالہ انہوں یہ نہیں پتا ہی کون نہیں کہندہ ارید رسول اللہ میں رسول اللہ نو چاہنا وہ دا مطلب کہندہ کہ میرے سفر دا مقصد حضور دی ملاقات حالہ یہ نہیں پتا کی ہوئی فرمایا کی چاہنا ہے کہندہ ارید رسول اللہ نو چاہنا فرمایا فقد اصبتہ لفظی ترجمہ ہے تو نے ان کو پا لیا تو نے ان کو مطلب جنہاں نے چاہنا تیرے سامنے کھڑے نے اگلی گل کر کہندے علمنی من اسلام جی میں انہوں سکھاؤ اسلام کیے اسلام قبول کرنا آیا تھے سکھنا آیا اسلام ہے کی حضور نے اس پرونے نو الگ الگ اسلام دی ارکان دسے سن کے کہندے اقرار تو جی میں اقرار کیتا اسلوب تو پتہ چلتا ہے سواریاں چل رہی ہیں حضور دی بھی مدینہ پاک والا آستہ آستہ سواریاں نال گفتگو ہو رہی
انہیں جو ہی کیا نا میں اقرار کی او دی ڈاچی ڈگ پئی فی شبکت جرزان او دی ڈاچی دی اگلے دوویں پیر ٹوئے وچ آ گئے جرزان کہندے نے صحرائی کنواں ایسی جگہ اوپر گھاس پھوس ہوئے تھلے کھڈا ہوئے سمجھ آ رہی ایسی جگہ تے ڈاچی دے پیر آ گئے اوپر گھاس پھوس دے نیچے سے ڈونگا ٹویا ڈاچی ڈگ پئی وہ بھی گردن تو بل کھا کے نیچے ڈگیا حضور دے ساتھی جڑے نال سن انہاں چ دو بندے انہاں دے نام بھی امام احمد نے نقل کیتے نے حضرت عمار بن یاسر حذیفہ یمانی دوڑ کے گئے انہوں سنبھالن لئی ڈگے بندے نوں سنبھالن ڈگے نوں پھڑ کے بٹھایا تے حضور وال ویکھ کے دونوں سے عرض کیتا قد قبضا حضور پرونا فوت ہو گئے غور کر دوروں آئے ایک کو مقصد ارید رسول اللہ تو جو پتہ لگیا یہ ہوئی رسول پاک کہندے علمنی والاسلام اسلام سکھانا یا سکھاؤ ایمان عطا فرماؤ حضور نے اسلام دے کہاں دسے اجے او دے منہ چوں لفظ نکلے نے قد اقرار تو میں منیا جو تساں دسیا میں ایتھے مسئلہ بھی سن لو ایک بندہ کسی نے مسلمان کرن لگا نا انہیں جڑا مسلمان کرن لگا کلمہ انہیں پڑھیا ہے مسلمان ہونے والے اجے وہ اینا کہہ دے جی میں کلمے نو منیا پاویں نہیں پڑھیا مسلمان ہو گئے پاویں پڑھیا نہیں مسلمان بولو پاویں پڑھیا نہیں مسلمان میں منیا جی مسلمان ہو گئے ان جی اور راوی نے کیا قاضی قرار تو جی میں منیا میں منیا نالی ڈاچی ڈگ پئی گردن دا منکا ٹوٹیا عمار بن یاسر حذیفہ یمانی کی نانے دو عمار بن یاسر حذیفہ یمانی دوڑے پھڑن لئی بٹھایا قد قبضا حضور بندہ فوت ہو گئے جو ہی یہ عرض کیتا نا بندہ فوت ہو گئی حضور نال ہی ادھر پیچھا کر کے کھلو گئے دوسرے پاسے منہ کر لیا ادھر کنڈ کر دیتی واہ دیر ادھر کنڈ رکھی پھر ادھر منہ کیتا میں صحابہ سوچ دیتے ہو گے کہ میں منہ کیوں موڑے عرض کیتا حضور تے سوچنے آیا ہی تو آڑے واسطے انہیں تے دو ٹوک گل مکائی ارید رسول تو چاہتا ہی تو انہوں اور تے کسی والا آئے نہیں تو یہ تسی منہ موڑ لو جدے بولو تسی منہ پھیر لو ندامن کون پھڑائے گا وہ دے پلے کی رہے گا فرمایا میں پتہ کیوں منہ موڑیا سی حضور کیوں موڑیا سی انہوں آپ نے جو فرمایا دا مفہوم دسن لگا سمجھ آوے تے انشاءاللہ میں ستیا وانگو جاگ دیا وانگو فرمایا اے دیاں جنت وچ دو بیویاں ہوراں جنت دا پھل لے کے آ گئیاں سن اے دے منہ تے جنت دا پھل داخل کرن دیاں سن چونکہ اپنیاں بیویاں کول سی نا تا میں شرم کر دیا منہ دوسرے پاسے کر لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ ارادہ میرا ارادہ رسول پاک نو ملنا موسیٰ علیہ السلام نے 7واں سوال کیتا یا رب انی اجد فی الالواح امتن اذا ہم احدہم بحسنتن خدایا ایک ایسی امت کا ذکر پڑے اس امت دا کوئی بندہ یہ تو نیکی دا ارادہ کرے گا یہ تو نیکی دا فلم یعمل اجر نیکی کیتی نہیں صرف ارادہ کیتا ہے تو نیکی لکھ دیتی جائے گی بالکل نہیں کیتی نیکی ہے جی صرف ارادہ کیتا ہے نیکی لکھی گئی تو جی نیکی کر لئیے تو 10 ہور لکھیاں گئیاں ایک کیتی ہتھوں تو کنیاں مل گئیاں 11 ایک ارادہ کیتیاں تو 10 نیکی کیتیاں کنیاں ہو گئیاں یا اللہ 11ویں والی امت میں نو دے دے او 11ویں والے بولو اچھی سبحان اللہ وہ 11ویں والی امت موت حبیب دی امت ہے 8واں سوال کیتا یا رب انی اجد فی امتن اذا ہم اعوذ بها سید ولم یعملها لم تكتب فان عملها كتبت علیہ سید واحدہ خدا ہے کہ ایسی امت کا ذکر پڑے اس امت کا کوئی بندہ جو گناہ کا ارادہ کرے گا گناہ نہیں لکھیا جائے گا اکو اللہ اکبر اس بستی والے اللہ اکبر دا وظیفہ بڑی شان والے کدی عادت بناؤ
امام جلال الدین سیوطی شرح صدور چ لکھدے نے ایک اللہ دا ولی سی تے او دا ایک آوارہ بھتیجا سی، آوارہ گناہگار، وہ بھتیجا فوت ہون لگیا نزل عالم تانی کسی اس اللہ دے ولی نے کیا بابا تو نیک بندے اللہ دا ولی وہ چل گناہگار ہی صحیح تیرا بھتیجا تے ہے نا آخر تعلق تے ہے نا کول کھلو جا کے جان کنی دا ویلہ ہے بڑا اوکھا ویلہ کول کھلو جا اللہ دا ولی آ کے اپنی آوارہ کر دے بھتیجے دے سرانے کھلو گیا ہر بندے دی نظر اکو جیتے نہیں نا ولی نے ویکھیا سنیا جو فرشتے گلاں کردے نے پہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے نو کہندا ہے فرشتیاں روح قبول کرنے دی کاروائی شروع کر دیتی ہے ایک فرشتہ دوسرے دی زبان ویکھ وہ زبان ویکھ کے کہندا دی زبان وچ بھی نیکی کو نہیں سنو فرشتہ کہتا ہے دی زبان نو پکڑ کے سائیڈاں تو ویکھ زبان نو اندروں ویکھ زبان میں دیکھ کے کہتا ہے اے زبان دے ایک کنارے تو اللہ دے نام دی خوشبو آنی انہیں کیا ہو کہ میں انہیں کیا سمندر میں ایک بڑی ترکی دے انطاکیہ شہر دے دروازے پہ کھڑے ایک تو ولی یہ نے سچے دلوں کیا سی اللہ اکبر اچھی بڑھ کی کیا سی پھر بولو کی کیا سی اتنی اونچی بولو کی کیا سی سینے میں زور لگی بولو کی کیا سی اللہ اکبر فرشتہ فرشتہ میں کہنا ہے ایک بڑی کیا سی اجے تک خوشبو باقی بڑی شان والا وظیفہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا رب العالمین نے کیسی امت کا ذکر پڑے وہ امت کا کوئی بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے گا گناہ نہیں لکھیا جائے گا پاویں ساری زندگی گناہ دے رادے چلنگی پاویں ساری زندگی گناہ دے رادے چلنگی یہ کیتا نہیں تے لکھیا کیتا نہیں یا ہویا نہیں یہ گناہ کیتا نہیں یا ہو نہیں سکیا یہ مطلب ایک بندے نے گناہ کرنے کی کسر نہیں چھڑی پر ہو نہیں سکیا تب ہی نہیں لکھیا جائے تے یہ کر لیا ایک کیتا نہیں کوئی لکھیا جائے وہ جب لکھیا بھی گیا چاہیے بھی رب نے موقع رکھیا نہیں سنو وہ کی موقع ہے بندیاں دی عمل فرشتے رب کریم دی بارگاہ دو ٹائم لے کے جاندے نے عصر تے فجر دے ویلے کیڑے ٹائم اور جڑا عمل بندے نے دن دے 10 بجے کیتا فرشتے نے 11 بجے لا کے نہیں ٹر جانا انہیں دیگر ہو جانا دیگر ہوں تو پہلو بندے نے شرمندگی کا احساس ہو گیا آنکھ جو اتھر نکل آیا پاویں پلکاں دی سک گیا تھلے نہیں لکھیا رب نے بھی شرمندگی ویکھی تے گناہ مٹا دیتے لکھنے والے فرشتے نے نہیں پتا گناہ مٹ گیا فرشتہ رب دی بارگاہ دیگر ویلے گیا خدا تیرے فلاں بندے نے گناہ کیتا میں لکھ کے لے آندا حکم ہوتا ہے اب خواہ وہ خان لگتا تے لمد ہی نہیں فرشتہ حیران ہوتا مولا میں نے لکھیا کہ ہسی کتنے گیا حکم ہوتا تیرے ہون تو پہلو میرے کو میرے بندے کی شرمندگی آ گئی ہے یہ ترجمہ میاں صاحب کر دینے وہ چنگیاں داتے ہر کوئی وارث تم دیاں دا والی ایک وسیلہ سانو نام تیرے دا جھولی عملو خالی انہلیان تو دہلایا دے دے وافر جینا نام حبیب سچے دے پچھے سانو رکھے ایوانگ عزیزان نو سوال کیتے اکثر نام سن لو یا رب انی آجت فر الوہ امتا یوتون العلم الاول والعلم الاخر اقتتلون المسیح الدجال فاجہ امتی فقال تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین مطلعاتی تختیہ میں ایک جئی امت کا ذکر پڑے جنہوں اولین و آخرین علم دے خزانے دیتے جان گے گمراہی دی عالمگیر فتنے مسیح الدجال اور جہاد و قتال کرنے گے امت میں نے دے دے فرمایا موسیٰ یہ امت کا سوال نہ کرے نہیں ملنی یہ ہو چکی ہے کسی نے جب سمجھ جائے میں ہو چکے ہیں وہ بولے سے بولے یہ امت جو ملنی سی مل چکی یہ نامیں لگ چکی تاں حضور نے فرمایا کہ یہ حدیث سنان لفظہ دی ہر بندے دے بانٹا دے میں حدکم من الانبیاء وانتم حزین الامم آپ فرماتے ہیں میری امت سنو نبیوں تو میں تمہارے حصے آئے یہ امتاں جو تسی میرے حصے آئے یہ مطلب آپ فرمانے ہیں میں تارو امت مان کے خوش ہوں تو زیمن نبی بن کے خوش ہوں آپ تو فرمانے کا مطلب ہے جگہ سارے نے خوش ہے سی ہوتے نہ خوش یا اللہ امت میں نے دے دے فرما موسیٰ امت نہ مانگے
جی آخری درخواست نہ یہ نہ موڑی امت نہ دے پہلے درخواست نہ موڑی مصحو کے لیے عرض کیتا فاجعلنی من امت احمد پھر میرا نام بھی اسے نبی دی امت وچ لکھ لے رسول خدا تاجداروں میں چمکے رسول خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے ہے وہ شمس چہرہ تو وہ لیل زلفیں وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے ہدایت کے تارے صحابہ ہیں سارے اگلے مصرے تے خوش نصیبہ سمجھدار جھوٹ نہیں ہدایت کے تارے صحابہ ہیں سارے وہ غاروں میں چمکے مزاروں میں چمکے وہ غاروں میں چمکے مزاروں میں چمکے جنہوں نے پائی ہے نسبت نبی کی نبی جی کے وہ رشتہ داروں میں چمکے رسول خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے ہے وہ عزتی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اساں اولاد آدم یعنی نیکان نیک نسبتاں عزت عطا فرمائی یعنی عزت و نبیوں کی امت میں تو ان کی دعا کر سانو بے منگیاں اللہ نے نبی عطا فرمائے کچھ یہ کیوں نہ کری دل عظمت آخری کر دل عظمت پیدا ہوتی مدین دی وجہ انت کو ماما بلد الموسیٰ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام أعظم عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر في 5 خلال خلق الله في آدم وارتبط في آدم إلى الأرض فيه الله آدم فيه ساعة لا يطلع العبد فيها شيئا إلا أتاه الله الحرام وفيه قوم صار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضور فرماتے ہیں جمعے دی عظمت ہے کہ جمعہ سارے دن کا سردار فرمایا جمعہ عید فطر تو بھی وقت دے عید بکر تو بھی وقت حضور نے فرمایا جمعے کی شان عید بکر تو بھی وقت عید فطر تو بھی وقت کیوں فرمایا جمعے تو 5 خوب جمعہ کہ وفات بھی پھر بھی عید پھر بھی عید پتہ چلیا جو بعض روایتاں کے حوالے لگ کہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول ولادت کا دن جو بعض روایتاں جو ثابت ہوتا ہے کہ وفات کا دن بھی ہے وہ تو بعض روایتاں نہیں کرتا عزت حضور نے 2 لوگ فرمایا آدم پیدا بھی جمعے تو فوت بھی پھر بھی عید دو عزت بڑی ایک مرتبہ سارے آقا کی ظاہری زندگی جمعے بدل عید ہے حضور نے تقریر کتوں شروع کی تھی کہتے جتامہ یوم تمہارا عیدان فرمایا صحابہ لوگ آج تمہارے ایک دن میں 2 عیداں ہوئی ہیں لوگ تیسری عید تو پریشان نہیں 52 عیداں ثابت ہونے ہیں سال کے بچے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے نمازی بنائے پرہیزگار بنائے اللہ اس بستی میں آباد رکھے مسجد یا ہوٹل اضافہ فرمائے مسجد خطیب و امام اور انتظامیہ خیر برکت عطا فرمائے